ہمارے گھروں کے اندر یہ جو چارپائیاں ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر جو آرام کی جو چیزیں ہیں نا، تو یہ سب بھی کیا ہیں؟ جنت کی نقل ہیں۔ فرمایا کہ جنت کے اندر یہ تخت کیسے ہوں گے، اس کے بارے میں آتا ہے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے۔ چارپائیوں کے متعلق آتا ہے کہ سونے کے تاروں سے جو ہے یہ چارپائیاں بنی ہوئی ہوں گی، تو ان کی کیا شان ہوگی کہ جب بیٹھنے کی جو چیزیں ہیں وہی سونے کی بنی ہوں۔ آج دنیا میں کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں ملے گا، ایسا حاکم نہیں ملے گا جس کے محل کے اندر سونے کے تخت ہوں، سونے کی کرسیاں ہوں، سونے کی چیزیں ہوں۔ یہ اللہ نے صرف ایمان والوں کے لیے خاص کر کے رکھی ہیں جنت کے اندر، کہ سارے جنتی لوگوں کو جنت کے اندر جو ہے ایسی بیٹھنے کی چیزیں ملیں گی۔ فرمایا کہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تکیوں کا ذکر آتا ہے۔ تکیہ جو ہم لگاتے ہیں نا، یہ تکیہ بھی جنت کے بستر کی نقل ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے رات کو یا دن کو جیسے بھی ہم تکیہ لگاتے ہیں لیٹتے وقت، تو تکیہ لگانا سنت نبوی ہے۔ جب ہم خاص طور پر رات میں لیٹتے آگے سونے کے لیے، تو ہمیں سنت کی نیت کرنی چاہیے۔ یہ جو تکیہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہمیں سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو آگے فرمایا ہے کہ وہ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، نعمت ثواب، خوب یہ بہترین بدلہ ہے۔ کہ دنیا کے اندر دیکھیے، اگر انسان تھوڑی سی محنت بھی کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو بھی اسے اپنی محنت مشقت کے برابر تھوڑا ہی اجر ملتا ہے۔ یہ جتنی محنت مشقت ہوتی ہے اتنا اجر ملتا ہے۔ آج ہم نوکری کر لیں، مزدوری کر لیں، کاروبار کر لیں، جیسی محنت مشقت ہے ویسے ہی اس کا کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو انسان تھوڑے سے عمل کر کے جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا بہترین وہ بدلہ ہے جس کا وہ تصور اور اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، کہ ان کا کیا ہے؟ انجام بھی بہت اچھا ہے، اور ان کا جو ہے آرام بھی خوب ہے۔ دنیا کے اندر انسان وہ آرام نہیں کر سکتا جو اللہ پاک سے جنت میں عطا کریں گے۔ دنیا میں کتنا بھی مالدار سے مالدار انسان کیوں نہ ہو، لیکن اس کی زندگی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور چاہے اس کے گھر میں نوکر چاکر ہو پھر بھی اسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں صرف انسان کو آرام مل سکتا ہے، جہاں اس کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ دیکھیے دنیا میں اگر مالدار شخص ہے نا، بہت مالدار، تو بھی عبادت کرنے کی تو ذمہ داری ہے ہی، اس کی نماز تو اسے پڑھنا پڑے گی اگر پڑھتا ہے تو، اور بھی اسے کام کرنے پڑیں گے۔ لیکن جنت کے اندر تو اللہ عبادات کو بھی کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ جنت میں عبادت بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں دنیا کا کام تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، جنت میں عبادت بھی نہیں ہوگی۔ تو کس قدر آرام کی جگہ ہوگی جنت میں، کہ صرف وہاں کھانا ہے، پینا ہے، کپڑوں کا پہننا ہے، اور صرف تفریح کرنا ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے جنت کی چیز بتائی تھی کہ جنتی لوگوں کا مشغلہ بیان کیا تھا، کہ جنتی لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ آپس میں صرف بات چیت کریں گے، یعنی جنتی لوگوں کا جو مشغلہ تھا کھانا پینا اور باتیں کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، کیا خوب آرام ہے، اس سے زیادہ آرام تمہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتا، اس دنیا میں تو مل ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور بیان کی ہم نے ان کے واسطے مثال دو لوگوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، کہ کر دیا ہم نے ان دونوں میں سے، ان میں سے ایک کے لیے، جنتین من اعناب، باغات، دو باغات انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان کے گرد کھجور، وجعلنا بینہما زرعا، اور رکھی ہم نے ان کے درمیان کھیتی، کلتا الجنتین، دونوں کے دونوں باغ، آتت اکلہا، لاتے تھے اپنا میوہ، اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہیں گھٹاتے تھے، نہیں کم ہوتا تھا اس میں سے کچھ بھی۔ اور آگے فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور بہا دی ہم نے ان کے درمیان سے نہر، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھا ان کے لیے اس کا پھل، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، پس کہا اس نے اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب وہ اس سے باتیں کرنے لگا، انا اکثر منک مالا، کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں،
وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میں تجھ سے تعداد میں زیادہ ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ ظالم تھا اپنی جان پر۔ قَالَ مَا أَظُنُّ، اور وہ کہنے لگا، قَالَ اس نے کہا، مَا أَظُنُّ، میں نہیں خیال کرتا یہ، أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یہ کہ باغ یہ خراب ہو جائے گا کبھی بھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دو لوگوں کا ایک قصہ بیان کیا ہے کہ دو لوگ جو ہے کون تھے، اور تو یہ جو دو لوگ تھے ان کا قصہ اللہ پاک نے اس لیے بیان کیا کہ تاکہ لوگوں کے سامنے دنیا کی جو ہے وہ بے ثباتی آ جائے، دنیا جو ہے وہ ناکام ہے، دنیا ختم ہونے والی جگہ ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، کیونکہ مشرکین مکہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، آخرت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا اللہ پاک نے ان دونوں لوگوں کو جو ہے وہ حال بیان کیا۔ یہ جو دو لوگ تھے ان میں سے ایک ایمان والا تھا اور ایک کافر تھا، اور ان دونوں کے درمیان یا تو رشتہ داری تھی کوئی یا ان کی دوستی تھی، بہرحال ان دونوں کا آپس میں تعلق تھا۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ جو قصہ بیان کیا نا، تو کفار کو تنبیہ کے لیے اور مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تسلی کے لیے، کیونکہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ وہ جو مالدار تھے نا کافر، وہ کہتے تھے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں، ہم جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ غریب ہیں۔ تو اللہ نے ان غریب جو مسلمان اصل تو صحابہ کرام تھے، وہ ان کی تسلی کے لیے اس واقعے کو جو ہے وہ کیا کیا، بیان کیا کہ جو یہ دو شخص تھے جن دونوں کو قرآن نے بیان کیا، ان میں سے ایک جو ہے بددین تھا، بددین سے مراد کافر تھا، اور ایک جو ہے وہ ایمان والا تھا۔ تو جو کافر تھا نا اس کو اللہ نے انگور کے 2 باغ دیے تھے، اس کی زمین تھی، اس نے انگور کے باغ لگا رکھے تھے۔ تو انگور کی جو باغ تھے تو ان باغوں کے گرد جو ہے نا کھجور کے چاروں طرف درختوں کا اس نے باڑ لگا رکھی تھی۔ انگور کی تو چونکہ دیکھیں بیلیں ہوتی ہیں، تو وہ جو بیلیں جو تھی نا انگور کے باغ درمیان میں تھے، اور چاروں طرف جو نا اس میں کھجور کے بڑے بڑے درخت لگا رکھے تھے، اور اس کے علاوہ ان جو باغ تھے نا انگور کے، ان باغوں کے درمیان بھی اس نے کچھ فصل اگا رکھی تھی، یعنی اب اس کو جو فصل حاصل ہوتی انگور کے باغوں سے بھی حاصل ہوتی، اور درمیان میں جو اس نے کچھ فصل لگا رکھی تھی اس کا بھی جو ہے اسے فصل ملتی، اور جو اس نے کھجور لگا رکھی تھی اس کا بھی پھل ملتا تھا، اور یہ ساری چیزیں نا اپنا پورا جو ہے پھل دیتی تھی، اور اس کے پھل کے اندر ذرا بھی کمی نہیں آتی تھی۔ اب پھل کے اندر کمی نہیں آتی تھی، دیکھیے ہر جو ہے نا اس کا جو بھی کھیتی ہوتی ہے نا اس کا ایک موسم ہوتا ہے، آم کا موسم الگ ہوتا ہے، دیکھیے کیلے کے اگنے کا موسم الگ ہوتا ہے، گندم کا موسم الگ ہوتا ہے، چاول کا الگ ہوتا ہے، کپاس کا الگ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے کس موسم میں کون سا پھل یا رزق جو ہے وہ پکے گا۔ لیکن اللہ نے آزمائشی طور پر اس شخص کو جو باغ دیے تھے اور جو کھیتی دی تھی اس میں پورا سال پھل آتا تھا، اور کسی جو ہے کم نہیں ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ جو اس کو باغ دیے تھے نا 2، ان باغوں کے درمیان جو ہے ایک نہر بھی تھی۔ اب نہر کا پانی جو ہے وہ باغوں کو دینے کے لیے کام آتا ہے، جس باغ کے قریب، جس زمین کے قریب جتنی زیادہ نہر ہوتی ہے وہ زمین اتنی ہی زیادہ سرسبز اور شاداب ہوتی، کیونکہ نہر کا پانی اسے خوب ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے باغ کے درمیان ہی نہریں تھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے پاس دنیا کا بھی بڑا مال تھا، مال سواری اس دور کی جو بھی ہوگی ہر چیز کی، یعنی عیش و عشرت تھی اس کے پاس۔ تو ایک دن وہ جو اپنا غریب ساتھی تھا نا ایمان والا، اس سے باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے کرتے اسے کہنے لگا کہ دیکھ تو اپنے رب کو مانتا ہے اور میں تو نہیں مانتا اس کو، لیکن میرا مال بھی تجھ سے زیادہ ہے، اور میرا مجمع یعنی کہ تعداد میں بھی لوگ میرے ساتھ زیادہ ہیں، دنیا کا دستور ہے مالداروں کے ساتھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، غریبوں کے ساتھ کم ہوتے ہیں، لگا میرا مجمع بھی زیادہ ہے، لوگ میرے ساتھ زیادہ ہیں، میری ہاں میں ہاں ملانے والے جو نا زیادہ ہیں۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، وہی کہتا تھا، اسے یہ بتا رہا تھا دیکھ کہ تو اللہ کو مانتا ہے اور تو کہتا ہے میں کافر ہوں، غلط ہوں، اگر میں واقعی کافر ہوتا یا غلط ہوتا تو تیرا رب مجھے یہ چیزیں کیوں دیتا؟
اگر تو صحیح راستے پر ہوتا یہ ساری چیزیں تو تجھے ملنی چاہیے تھی. میں تو تیرے حساب سے اللہ کا دشمن ہوں، اور دشمن کو تو کوئی بھی نعمتیں نہیں دیا کرتا، جبکہ تیرے رب نے تو مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. اور تو ایمان والا ہے تو مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کا دوست ہے، اپنے اللہ کا دوست ہے، اور اپنے دوستوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اگر میں دشمن ہوں تو مجھے کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا، تو دوست ہے اللہ کا، تجھے سب کچھ ملنا چاہیے تھا. اور جو ہے یہ ساری باتیں کرتے ہوئے اور جو ہے اپنے باغ کے اندر چلا گیا. یہ باتیں کرتے کرتے باغ میں گیا، کہنے لگا، اپنے باغوں کو دیکھا اور اس کے پھل کو دیکھا، کہنے لگا مجھے نہیں لگتا یہ باغ میری زندگی میں کبھی برباد ہوگا. اتنا پھل، سارا سال پھل آتا ہے تو یہ برباد ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو ہے اب وہ تو اللہ کا منکر تھا نا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنی طاقت کے اوپر اسے بھروسہ تھا، کہنے لگا یہ برباد نہیں ہوگا، ختم. اور پھر آگے کہنے لگا کہ سن، اگر تو یہ کہتا ہے، تیرا قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو میں یہ کہتا ہوں اگر تیرے عقیدے کے مطابق قیامت آ بھی گئی اور میں تیرے کہنے کے مطابق رب کی حضور میں پیش ہوا اور جو ہے مجھے اٹھایا جائے گا، تو سن، یہ جو دنیا میں مجھے باغ ملا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اچھا باغ جو ہے مجھے آخرت میں ملے گا. کیونکہ تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے کہ جنت تو بہت اعلیٰ جگہ ہے، جنت میں تو بہت کچھ ہے جو دنیا میں نہیں ہے، اور جنت جو ہے اللہ تیرے رب کے مقبول بندوں کو، نیک بندوں کو ملے گی. تو یہ دیکھ کہ جو دنیا کا جو مال ہے، یہ دولت ہے نا، یہ میری مقبولیت کی نشانی ہے، تیرے رب کے نزدیک میرے صحیح ہونے کی نشانی ہے. جبھی تو اس نے مجھے دنیا میں دے رکھا ہے. اگر میں تیرے رب کا دشمن ہوتا تو مجھے دنیا میں کچھ نہیں ملتا، لہٰذا مجھے یہاں بھی بہت کچھ ملے گا، مل گیا، اور مجھے وہاں بھی بہت کچھ ملے گا. جب یہ ساری باتیں اس نے جو ہے اس غریب آدمی سے کی جو دیندار تھا، تو اس نے پھر جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تو جو ہے توحید کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اس اللہ سے انکار کرتا ہے، اللہ کا جس نے جو ہے کیا کیا تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جو ہے اللہ نے تجھے بنایا، لیکن تو جو ہے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ کے اوپر کیا ہوں، یقین لانے والا ہوں. اس نے یہ ساری باتیں جواب میں دی. پھر جو ہے کیا ہوا آگے آئے گا کہ اللہ نے جو ہے اس کے باغ کو کیا کر دیا، برباد کر دیا سارا. پہلے اتنا پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ، اور بتا ان کو، اے نبی بیان کریے ان کے واسطے دو مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، کہ بنائی ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو، جنتین، یا دیے ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو دو باغات، من اعناب، انگور کے، وحففناہما بنخل، اور ان کے ارد گرد کھجور کے درخت، وجعلنا بینہما زرعا، اور کری ہم نے، یا رکھی ہم نے ان دونوں کے بیچ میں، زرعا، کھیتی. کلتا الجنتین، وہ دونوں کے دونوں باغ، آتت اکولہا، لاتے تھے اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہیں گھٹاتے تھے اس میں سے کچھ بھی، یعنی سارا سال پھل دیتے تھے اور ہمیشہ بہت اچھا پھل آتا. اور آگے فرمایا فجرنا خلالہما نہرا، اور بہائی ہم نے ان دونوں باغوں کے بیچ میں سے نہریں. اب یہ ساری نعمتیں دیکھ کر جو ہے کہنے لگا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھا جس کے پاس پھل، یعنی جو باغ والا تھا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ ساتھی سے کہنے لگا، اسے باتیں کرنے لگا، انا اکثر منکا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میں زیادہ ہوں تجھ میں عزت اور آبرو کے لوگوں سے. یعنی کہ عزت اور آبرو کے لوگ سے مراد کیا ہے، جتنے بھی دنیا کے عزت دار ہیں نا وہ سب میرے ساتھ ہیں، مالدار جو ہے نا وہ سب میرے ساتھ ہیں. اور آگے کہنے لگا وہ ساری باتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور گیا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ ظالم تھا، اپنی اور ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر. جب اپنے باغ میں داخل ہوا نا، تو اب یہاں پر
کہنے لگا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میری زندگی میں کبھی یہ باغ جو ہے وہ برباد بھی ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، اجڑ جائے گا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ خراب ہو جائے گا یہ باغ کبھی بھی۔ اور آگے وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ قیامت آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي، اور اگر کبھی رددت پہنچا دیا مجھ کو الی ربی، پہنچا دیا گیا رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں پاؤں گا اس سے بہتر وہاں پہنچ کر۔ اس آیت کا مطلب یہی ہو کہے گا کہ اگر ایسا ہوا نا کہ قیامت آئے گی اور اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، تو دیکھ پھر وہاں پر بھی جو ہے نا جب میں اللہ کے پاس پہنچوں گا تو وہاں پہنچ کر بھی بہت کچھ مجھے ہی اچھا ملے گا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں میرے مقبول ہونے کی کیا ہے، نشانی ہے۔ جب اس سارے اس نے تقریر کری، اب اس ایمان والے نے کیا کیا، اس کو جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد کہنے لگا قال له صاحبه، کہا اس نے اپنے ساتھی سے، وهو يحاوره، اور وہ بات کرنے لگا اس سے، تو اس سے بات کی، جواب دیا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا، خلقک جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر ایک قطرہ پانی سے، ثم سواک رجلا پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا، لیکنہ اللہ ربی لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا اور میں نہیں شرک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ اب اس کا جواب تھا کہ جس نے پیدا کیا تجھے اس طریقے سے، اور جو ہے پھر تو اسی کا مقابلہ کرنے آ گیا ہے، اسی کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور تو نے کیوں نہیں کہا۔ اب یہاں پر کیا ہے، اس کا آیت کا مطلب بتا دیتی ہوں کہ یہ جو نیک آدمی تھا نا، اس نے کہا کہ جب تو اپنے باغ میں آیا تھا نا تو تجھے کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، کیونکہ وہ جو کافر تھا نا، اس نے اپنے باغ میں جب داخل ہوا نا، باغ کے پھل دیکھے، اس کا سبزہ دیکھا، اور اس کو باغ کی رونق دیکھی، کہنے لگا یہ تو کبھی بھی یہ ختم ہی نہیں ہوگا کہ یہ باغ اجڑ جائے۔ اب وہ کہتا ہے کہ تو یہ چاہتا تھا کہ میرا باغ نہ اجڑے، لیکن یہ باغ تو اور دنیا کی ہر چیز اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اللہ اس کو قائم رکھتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کو ویران کرنا چاہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ ویران ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے اب جب تو اپنے باغ میں آیا تھا نا تو تجھے ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا جو باغ تھا نا وہ اللہ نے ایک طوفان کی یا عذاب کسی ذریعے سے جو ہے نا ہلاک کر دیا تھا۔ تو پھر اس ایمان والے نے اس کو جواب دیا، جب باغ اس کا جو ہے ہلاک ہو گیا نا، تو پھر یہ اس کہ ولولا اذ دخلت، اور اگر تو جب داخل ہوا تھا جنت کا اپنے باغ میں، قلتا تو تو کہتا ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، لا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت کسی کی مگر اللہ کی، ان ترانی اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو، انا اقل منکا یہ کہ میں کم ہوں تجھ سے، مال میں، و ولدن اور اولاد میں۔ دیکھیے یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجیے کہ پہلے اس نے کہا کہ ماشاء اللہ تو نے کیوں نہیں کہا۔ یہ ماشاء اللہ جو ہے کس لیے پڑھا جاتا ہے، یہ ہمیں بھی اس کو پڑھنے کی جو ہے وہ کیا کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر کوئی چیز دیکھتا ہے اور وہ اس کو پسند آ جائے، تو اگر اس نے کہہ لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو کوئی اس چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو آپ کو حدیث بتائی میں نے، آسان الفاظ میں مطلب کیا ہے کہ جب ہم اپنی کسی بھی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی ہمارا کپڑا ہو، پہننے کی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، ہمارے اپنے بچے ہوں، ہمارا اپنا گھر ہو، کچھ بھی چیز ہو، ہماری گاڑی ہو، اور وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے، تو فوراً
کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ماشاء اللہ تو ضرور کہلانا چاہیے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے نا تو بعض اوقات کیا ہو جاتی ہے، اس کو نظر ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی کی حسد کی نظر بھی لگتی ہے۔ حدیث میں تھا العین حق، بعض لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، نظر لگنا برحق ہے۔ حدیث آپ کو بتا رہی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، العین حق، کہ نظر لگنا برحق ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نظر انسان کو، نظر ایسے تیروں میں سے ہے جو انسان کو موت تک بھی پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ نظر جو ہے اتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کو ماشاء اللہ کا جو ہے وہ جملہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور بھی روایت میں آتا ہے کہ جس نے اپنی کسی بھی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کا لفظ پڑھ لیا تو اس کو نظر نہیں لگے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی تختیاں لگاتے ہیں، گھروں کے باہر جو ہے دروازوں پر تختیاں لگاتے ہیں، جب گھر بنتا ہے جب بھی لگاتے ہیں، تو حقیقت میں یہ لگا لینی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ جب نظر جو انسان ہوتا ہے نا، دیکھیے نظر کوئی جان بوجھ کر ہی نہیں لگاتا کہ میں کسی چیز کو دیکھوں میری نظر لگ جائے گی، نہیں، بلکہ یہ پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ ہمارے اپنے بچوں کو جو لگتی ہے وہ اصل میں تو پیار کی ہی نظر لگتی ہے۔ تو جب انسان کسی چیز کو چاہت اور محبت سے دیکھتا ہے نا تو اس کی آنکھوں سے کچھ ایسی چیز نکلتی ہے جو سامنے والی چیز سے جا کر ٹکراتی ہے پھر، اور بعض اوقات وہ جو ہماری آنکھوں سے جو نکلنے والی کوئی روشنی ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے، وہ سامنے والی چیز کو جو ہے نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جو ہے، میں نے آپ کو یہ دو روایتیں بھی بتا دی ابھی کہ ماشاء اللہ کہلانا چاہیے، تاکہ وہ چیز جو ہے نا سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس لیے اگر ہم خود کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں تو ہمیں بھی ماشاء اللہ کہلانا چاہیے، اور اگر کوئی ہماری چیز کو دیکھ رہا ہو اور اس نے ماشاء اللہ نہیں پڑھا تو ہمیں بھی فوراً ماشاء اللہ کہہ لینا چاہیے، تاکہ اس کی بد نگاہی کا جو اثر ہے وہ ہماری کسی بھی چیز پہ نہ پڑے، حتیٰ کہ چہرے پر۔ اور جو ہے بعض اوقات انسان کو اپنا ہی کپڑا پہن کر اچھا لگتا ہے، اپنا آپ اچھا لگتا ہے، اس وقت بھی ماشاء اللہ کہہ لینا چاہیے، ورنہ انسان کی اس طرح اپنی بھی نظر ہو جاتی ہے۔ اور جو ہے ماشاء اللہ جی، تو میں نے پڑھا تھا کہ جب ماشاء اللہ کی تختی وغیرہ جیسے گھروں پر لگی ہوتی ہے، تو جب اگر کسی کی نظریں محبت کی بھی پڑیں یا حسد کی پڑیں، اور جو ہے ان نظروں سے جو ہے نظر لگنے کا اندیشہ ہو، تو ماشاء اللہ کی قوت کی وجہ سے وہ نظر بد سے کیا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ تو یہاں پر بھی اس شخص نے یہی کہا ایمان والے کو کہ تو نے اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ اگر تو یہ کہہ لیتا تو تیرا جو باغ ہے وہ جو ہے ہلاک نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔